دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے 10 نمبر حدیث تک پڑھ لیا تھا نا. آج ہوگا حدیث نمبر 11. دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول اللہ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله إلا أن مسلما لم يذكره إلا بحق الإسلام. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں یہاں تک کہ وہ گواہی دے کہ بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب وہ یہ کام کرنے لگیں گے، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، تو پھر وہ مجھ سے اپنے خون کو اور اپنے مال کو بچا لیں گے. إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلام، مگر حق الاسلام کی وجہ سے، اور ان کا حساب اللہ کے اوپر ہے. یہ حدیث متفق علیہ ہے، لیکن امام مسلم رحمہ اللہ نے الا بحق الاسلام یہ والا صیغہ ذکر نہیں کیا، یہ والا جملہ ذکر نہیں کیا الا بحق الاسلام. تو اللہ کے رسول نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس، مجہول کا صیغہ لے کر آئے کہ مجھے حکم دیا گیا. فاعل نہیں ذکر کیا کہ امرنی ربی یا امرنی اللہ تعالی، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کیونکہ فاعل کو حذف کیا جاتا ہے. آپ لوگوں نے اس میں پڑھا ہوگا دروس البلاغہ کے اندر کہ کبھی کبھی فاعل کے متعین ہونے کی وجہ سے بھی فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب فاعل متعین ہو تو اس کے تعین کی وجہ سے بھی فاعل کو حکم وہ حذف کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پر چونکہ فاعل متعین تھا، اللہ کے رسول کو کون حکم دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی حکم دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے فاعل کو حذف کر دیا، مجہول کا صیغہ لے کر آئے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں یہاں تک کہ وہ گواہی دے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ کافر اگر ذمی ہو تو زندہ رہنے کے لیے وہ ٹیکس بھی ادا کر سکتا ہے، وہ جزیہ بھی دے سکتا ہے. سمجھ گئے؟ اگر کلمہ نہ بھی پڑھے لیکن وہ جزیہ ادا کرے تو بھی وہ مسلمانوں کے ملک میں رہ سکتا ہے. لیکن یہاں پر اللہ کے رسول نے فرمایا ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ، کہ وہی مجھے حکم دیا کہ اس وقت تک ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ وہ کلمہ پڑھ لے. جب تک کلمہ نہ پڑھے اس وقت تک ان کو نہیں چھوڑنا، اس وقت تک ان سے لڑتے رہنا ہے. تو حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ لڑنے کا حکم اس وقت تک ہے جب تک یہ مسلمان نہیں ہوتے. حالانکہ دوسرے نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ بھائی اگر کافر جزیہ ادا کرے تو وہ اپنے کفر کی حالت میں بھی مسلمانوں کے ملک میں رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ امرت ان اقاتل الناس، یہاں پر ناس کے اندر جو الف لام ہے تو الف لام عہد خارجی ہے. اس سے مراد وہ مشرکین ہیں جو جزیرہ عرب کے اندر رہتے ہیں. کہ جزیرہ عرب کے اندر جو مشرک رہتے ہیں، بس یا تو وہ تلوار کا مقابلہ کریں گے اور یا وہ اسلام قبول کریں گے. سمجھ آ گئی بات؟ یا تو وہ تلوار کا مقابلہ کریں گے اور یا وہ اسلام قبول کریں. جزیرہ عرب کے اندر اگر کوئی کافر رہنا چاہے تو بغیر اسلام کے وہ نہیں رہ سکتا، بغیر اسلام کے وہ نہیں رہ سکتا، مسلمان ہو کر ہی رہے گا. اور یا پھر اگر وہ بزور بازو داخل ہونا چاہے تو پھر وہ مسلمانوں کی تلوار کا سامنا کرنا ہوگا اس کو. ٹھیک ہے.
اچھا، دوسرا یہ کہ یہاں پر یہ سوال بھی ہو سکتا ہے، ایک کہ حدیث کے اندر شہادتین کا ذکر ہے اور نماز اور روزے کا ذکر ہے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں ان سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ کلمہ پڑھیں، یقیم الصلاۃ و یؤت الزکات، یقیم الصلاۃ و یؤت الزکات، فاذا فعلوا ذلك عصموا منی دماءهم، لیکن اسلام کی بنیاد تو 5 ستونوں پر ہیں، اس میں روزہ بھی ہے، حج بھی ہے۔ تو جواب یہ ہے، ایک جواب کہ یہ اختصار من الراوی ہے، راوی نے حدیث کو مختصر ذکر کیا، دوسری امور کو ذکر نہیں کیا۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اس وقت حج اور روزے کا حکم نہیں آیا تھا، اس وقت حج اور روزے کا حکم نہیں آیا تھا، اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا۔ اور ایک جواب یہ ہے کہ اصل میں مقصد تمام ارکان کو بیان کرنا نہیں تھا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ جو آدمی مسلمان ہو جائے اور وہ ان امور کا اہتمام کرے، ٹھیک ہے، جو مسلمان ہونے کی علامت ہے، جو مسلمانوں کی علامت ہے، ان امور کا اہتمام اگر بندہ کرے گا بس وہ مسلمان ہوگا، اس سے کوئی لڑائی جھگڑا پھر نہیں کیا جائے گا، اس سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا جائے گا، سمجھ گئے؟ اور اس کا جواب یہاں سے بھی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر شہادتین کا ذکر تو ہے، اس حدیث کے اندر شہادتین کا ذکر تو ہے کہ وہ شہادتین کا اقرار کرے، تو جب شہادتین کا ذکر اس کے اندر ہے تو جو آدمی شہادتین کا ذکر دے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے توحید کی گواہی دے اور رسالت کی گواہی دے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بجمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرتا ہے، تمام امور کا، تمام احکام کا وہ اقرار کرتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ شہادتین کے اندر یہ تمام چیزیں داخل ہو گئی۔ آگے فرمایا کہ اللہ بحق الاسلام، فاذا فعلوا ذلك، جب وہ یہ امور کرنے لگے تو عصموا منی دماءهم و اموالهم، کہ تو ان کی جانوں کو اور ان کے مال کو کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، الا بحق الاسلام، ہاں اسلام کے حق کی وجہ سے۔ اسلام کے حق کی وجہ سے اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مسلمان ہوا اور شہادتین کی گواہی دی، زکوٰۃ دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو ٹھیک ہے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن اگر اس نے چوری کی تو اب یہاں پر اسلام کہتا ہے کہ بھئی اس کا ہاتھ کاٹ دو، تو اب اس کی طرف تعارض کیا جائے گا، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا بحق الاسلام، ٹھیک ہے؟ اللہ بحق الاسلام کا مطلب یہ ہوا۔ یا یہ کہ اس نے قتل کر دیا کسی کا، تو اب اسلام تو یہی کہتا ہے کہ بھئی اب حکم تو یہی ہے کہ شہادتین کا اقرار کیا، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو اب اس کو کچھ بھی نہ کہا جائے، ٹھیک ہے، اس کو مدینہ کے اندر، مکہ کے اندر رہنے دیا جائے، حدود عرب کے اندر اس کو رہنے دیا جائے، جزیرہ عرب کے اندر، لیکن جب قتل کر دیا تو اب اس کو بھی قتل کیا جائے گا قصاصاً، کیوں بھائی؟ بحق الاسلام، یہ اسلام کا حکم ہے، ٹھیک ہے، یہ کس کا؟ اسلام کا حکم ہے، ان النفس بالنفس والعین بالعین، ٹھیک ہے۔ یا یہ کہ اگر وہ شادی شدہ ہے اور اس سے گناہ سرزد ہو گیا، مرد عورت سے گناہ سرزد ہو گیا، تو اور شادی شدہ بھی ہیں، محسن بھی ہیں، تو اب ان کو بھی حدن کیا کیا جائے گا؟ رجم کیا جائے گا، کیوں؟ بحق الاسلام۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب یہاں پر اعتراض ہوتا ہے کہ اچھا بس مطلب یہ کہ پھر جزیرہ عرب کے اندر صرف اس بات کی وجہ سے اگر رہنے کی اجازت ہو کہ بھائی نماز پڑھے، کلمہ پڑھے اور نماز پڑھے، تو بس اگر کوئی بندہ مسلمان نہ بھی ہو، ٹھیک ہے، مسلمان نہ ہو اور وہ جو ہے تو بس صرف کہے کہ بھائی میں تو مسلمان ہوں، میں تو اسلام قبول کرتا ہوں، اور وہ نماز کے اندر بھی شرکت کرے اور زکوٰۃ بھی جو ہے تو ادا کرے، لیکن دل سے مسلمان نہ ہوا ہو، گھر میں جا کے وہی بت کے سامنے رام رام کرتا رہے، تو پھر ہمیں کیا پتہ چلے گا؟ کہہ رہے نہیں، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، بھائی ہمارے سامنے اگر وہ کیا وہ کہتے ہیں نا، شرع ظاہر کو دیکھتا ہے، جو آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا، شریعت ظاہر کو دیکھتی ہے، کیا مطلب؟ کہ ہم جو شریعت کے احکام کو نافذ کریں گے تو وہ ظاہر کے اوپر نافذ کریں گے، بظاہر یہ بندہ کیا کر رہا ہے، بظاہر یہ بندہ کلمہ پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، تو ہمارے سامنے تو یہی ہے، تو جب ہمارے سامنے یہی ہے تو ہم اس کے ظاہر کے اوپر حکم لگائیں گے، اور ان کا باطن حسابہم علی اللہ، اس کا کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے
سپرد ہے اس کا باطن. ٹھیک ہے, اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہے کہ ہم اس کے ظاہر کی اور ہم اس کے باطن کی تفتیش کرنے لگیں, اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اچھا جی, آگے کیا ہے, وہ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تحقروا الله في ذمته. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہاں پر اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہاں پر یہ ذکر کیا کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس جملے کو ذکر نہیں کیا الا بحق الاسلام. ٹھیک ہے, یہ والی بات کیوں ذکر کی راوی نے, ٹھیک ہے, یا امام مسلم صاحب مشکات نے اس کو کیوں ذکر کیا؟ وجہ یہ ہے کہ اوپر وہ بتایا متفقن علیہ. اب میں آپ لوگوں کو احتیاط بتا رہا ہوں کہ بھائی یہ دیکھو, حدیث کی محنت کرنے والوں نے, حدیث کی خدمت کرنے والوں نے کس قدر باریکیوں کا خیال رکھا اور کس قدر جو ہے تو احتیاط کیا انہوں نے. متفقن علیہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ پتہ چلتا ہے کس سے؟ متفقن علیہ سے. اب یہاں تک تو انہوں نے بتا دیا کہ بھئی یہ حدیث متفقن علیہ, لیکن آگے ایک جملہ بتا دیا, لیکن خیال کرنا میں نے کہہ تو دیا کہ متفقن علیہ حدیث ہے, لیکن یہ والا جملہ امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر نہیں کیا. صرف اتنی بات کیا ہے, متفقن علیہ نہیں ہے. متفقن علیہ کا مطلب کیا؟ متفقن علیہ کا مطلب کہ وہ حدیث جو امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی ذکر کی ہو, امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی ذکر کی ہو, اور ایک ہی راوی سے ذکر کی ہو. اب یہی حدیث مسلم کے اندر بھی ہے اور بخاری میں بھی ہے, اور کس سے مروی ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے. تو وہ حدیث جو امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی نقل کی ہو, امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی نقل کی ہو, ایک ہی راوی سے نقل کی ہو, کیونکہ یہ حدیث تو اللہ کے رسول سے یہ حدیث کئی لوگوں نے سنی ہوگی نا, صرف عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے تو نہیں سنی نا, اور صحابہ نے بھی سنی ہوگی. تو اگر امام مسلم رحمہ اللہ اس کو ذکر کرتے بالفرض عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ذکر کرتے, اور امام بخاری رحمہ اللہ اس کو ذکر کرتے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے, اور حدیث وہی ہوتی جو یہ ہے, تو پھر یہ حدیث متفقن علیہ نہ ہوتی, کیونکہ حدیث تو ٹھیک ہے وہی ہے, لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے, اور امام مسلم رحمہ اللہ نے کس سے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے. سمجھ آ گئی بات؟ تو متفقن علیہ حدیث کا مطلب کیا ہوا کہ وہ حدیث جو امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی ذکر کی ہو, امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی ذکر کی ہو, لیکن ایک راوی سے ذکر کی ہو. ٹھیک ہے, اچھا جی. تو یہاں پر دیکھو, اس جملے سے صاحب مشکات رحمہ اللہ نے جو یہ جملہ ذکر کیا, تو یہ احتیاط ہے, کامل احتیاط, کہ بھئی خیال کرنا ایسا نہ ہو کہ آپ بخاری اٹھاؤ, ٹھیک ہے, اور اس میں دیکھو اللہ بحق الاسلام موجود ہے, اور مسلم اٹھاؤ, وہاں پر یہ جملہ نہ ہو, پھر مجھے کہو کہ او یہ دیکھو صاحب مشکات نے تو یہ حدیث اس کو متفقن علیہ کے ذکر کیا, اور یہاں پر تو یہ جملہ نہیں ہے. تو پہلے سے انہوں نے بتا دیا کہ وہاں پر یہ جملہ مجھے نہیں ملا, امام مسلم رحمہ اللہ نے اس جملے کو ذکر نہیں کیا. اس کو کہتے ہیں کمال احتیاط. آج کل بس ہمیں اچھی سی بات معلوم ہو جائے نا, بس کسی نے کوئی حدیث نقل کی ہو, ٹھیک ہے, حدیث کے اللہ کے رسول کی حدیث ہو, وہ حدیث ہمیں اچھی لگے, فوراً اسٹیٹس پہ چڑھا دیتے ہیں. فوراً کیا کرتے ہیں؟ اسٹیٹس پہ, ہاں بھائی کہاں پہ ذکر کیے, پتہ نہیں, بس مجھے اچھی لگی میں نے لگا دیا. واہ جی, شاباش, بڑی اچھی بات ہے. میں نے ایک عورت کا اسٹیٹس دیکھا, اس پہ ایک حدیث لکھی تھی, واللہ عالم میں بھول گیا ہوں اس حدیث کو کون سی تھی, لیکن حدیث لکھی تھی, ٹھیک ہے, اور اس حدیث کو جو ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر فٹ کیا تھا. کوئی اس طرح علماء کے بارے میں کوئی حدیث تھی. میں نے اس کو کہا کہ آپ کو پتہ ہے یہ حدیث کہاں پہ ذکر ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا آپ کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ یہ حدیث کس جگہ پہ ذکر ہے, کس کتاب میں یہ حدیث ذکر ہے, کون سے باب میں, کون سے چیپٹر میں یہ حدیث ذکر ہے, آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے, اور آپ نے خود سے اس حدیث کا مصداق ڈھونڈنا شروع کر دیا. مجھے ایک عورت نے میسج کیا کہ رہے مفتی صاحب مجھے علماء سو کے بارے میں حدیث بتا دیں.
کوئی حدیث سینڈ کر دے علماء سو کے بارے میں. میں نے اس کو تمہیں نہیں آتا؟ کہہ رہے نہیں. میں نے کہا حدیث میں سینڈ کروں گا پھر تم کرو گی. دیکھ لیں لوگوں کی سوچ، دیکھ لیں. اچھا لوگ اس سیاست کی وجہ سے اتنے متعصب بن گئے ہیں، اتنے متعصب بن گئے ہیں کہ یہ نہیں سوچتے کہ بھائی ہم قرآن حدیث کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. قرآن حدیث کو ہم نے اس جو ہے تو بس اپنا لیڈر ہو، اچھی بات اس کی. میں نے کہا حدیث میں سینڈ کروں گا، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ حدیث ہے یا نہیں ہے، لیکن میں حدیث سینڈ کروں گا، تم اس کو فٹ کرو گی. مطلب حدیث میں سینڈ کروں گا، اس کا مزاق تم تلاش کرو گی. اب یہ تو مجھے بڑی عجیب سی بات لگی. میں نے کہا یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. دیکھ لو لوگ کیسے. میں نے ایک عالم کا بیان سنا. میں بذات خود میں آپ لوگوں کو، میں کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں، ٹھیک ہے. میں جمعے کی بیان کے اندر بھی میں یہی کہتا ہوں، ٹھیک ہے. جو میں تقریر کر رہا تھا، میں نے کہا بھائی تم لوگ یاد رکھو، میں نہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہوں، نہ میں پیپل پارٹی کے ساتھ ہوں، نہ میں نون لیگ کے ساتھ ہوں، اور پی ٹی آئی کے ساتھ تو بالکل نہیں ہوں. میں صرف علماء کے ساتھ ہوں. چاہے وہ علماء چاہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، چاہے وہ علماء جو ہے تو جس جماعت کے ساتھ بھی ہیں. میں ووٹ وغیرہ نہیں دیتا، بس میں علماء کی جماعت کے ساتھ ہوں. چاہے وہ مدرسے میں بیٹھا ہے، چاہے وہ افغانستان میں ہے، چاہے وہ کشمیر میں ہے، جدھر بھی ہے، میری پارٹی علماء کی پارٹی ہے، ٹھیک ہے. میں علماء کے ساتھ ہوں. چاہے وہ عالم مدرس ہے، میں اس کے ساتھ ہوں. وہ عالم مبلغ ہے، میں اسی کے ساتھ ہوں. وہ عالم مجاہد ہے، میں اسی کے ساتھ ہوں. میں نے ایک عالم کا بیان سنا، مجھے کسی نے بھیجا، تو اس پہلے سپارے کے اندر ہے وہ آیت غالباً، یا دوسرے سپارے کے اندر ہے، میں بھول گیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ ہمارے لیے کوئی لیڈر جو ہے تو وہ منتخب کریں، ٹھیک ہے. تو ان کے لیے جو ہے تو لیڈر منتخب کیا گیا، اور پھر کہا یہ لیڈر تمہارا اس لیے منتخب کیا کہ بستتن فی العلم والجسم، یہ علم اور جسم کے اعتبار سے مضبوط ہے، اس لیے یہ لیڈر تمہارے لیے منتخب کیا گیا. کس اعتبار سے؟ علم کے اعتبار سے اور جسم کے اعتبار سے. علم سے مراد کون سا علم ہے؟ شریعت ہے نا، شریعت علم ہے، شریعت ہے. سمجھ گئے؟ علم سے مراد کیا ہوتا ہے؟ شریعت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات، رسول کے احکامات، اس کو علم کہتے ہیں. تو بنی اسرائیل نے جب کہا کہ بھائی ہمارا یہ لیڈر کیوں منتخب ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا بستتن فی العلم والجسم، یہ جسم کے اعتبار سے بھی مضبوط ہے اور علم کے اعتبار سے بھی. سوچ کریں، افسوس کریں، ٹھیک ہے نا. ماتم کا ہے یہ موقع. اب وہ جو مولانا صاحب جس کو ہر مہینے 10,000 روپے عمران خان کی طرف سے مل رہے تھے، کہہ رہے اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ عمران خان کو ووٹ دینا چاہیے. اس آیت سے کہہ رہے پتہ چلتا ہے. کیسے؟ کہہ رہے عمران خان جسم کے اعتبار سے بھی مضبوط ہے. مولانا فضل الرحمان عمران خان کے ساتھ دوڑ لگا کے دیکھ، جو جسم کے اعتبار سے مضبوط ہو وہ دوڑ لگائے گا، وہ دوڑ لگائے گا یا وہ لڑے گا. ٹھیک ہے، دوڑ لگانے کے اندر بہت زیادہ ہے. اور کہہ رہے علم کے اعتبار سے بھی مضبوط ہے. یہ دیکھو، یہ اس کو کہتے ہیں تعصب. سمجھ آ گئی بات؟ میں نے جب جمعے کا بیان کیا نا، میں نے کہا کہ تم لوگ کس کو ووٹ دینا چاہتے ہو. میں نے کہا تم یہ دیکھو، ہر ایک بندہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے. ہر ایک بندہ وہ یہ سوچے کہ بھائی یہ جتنے سیاستدان ہیں، میری یہ پرچی کون سے سیاستدان کو جانی چاہیے. سیاستدان جو بھی ہو، جو میرے ملک کے لیے کیا ہو، مخلص ہو. اپنے نفس سے پوچھو، اپنے ضمیر سے پوچھو، تمہیں ضمیر جو بتائے نا کہ بھائی یہ تمہارے ملک کے لیے بہتر، تم اس کو ووٹ دے دو. بس یہ تمہاری ذمہ داری. بھلے تمہارا دل کہے کہ عمران خان کو دو، تم بالکل عمران خان کو دے دو. میں تمہیں یہ نہیں کہوں گا تم مولانا فضل الرحمان صاحب کو دو، میں کبھی تمہیں یہ نہیں کہوں گا. جب تم یہ سمجھتے ہو کہ بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی ملک کے لیے یہ والا بندہ بہتر ہے، بالکل ٹھیک ہے.
یہی ایک تقاضا ہے ووٹ کا. تم سے مشورہ پوچھا گیا, جب تم یہ سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے, تم اسی کو ووٹ دو. میں تمہیں کبھی نہیں کہوں گا تم اس کو ووٹ دو. جب تم یہ سمجھتے ہو کہ بھائی نہیں, میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ ملک کے لیے جو ہے تو مولانا صاحب زیادہ مناسب ہے, تو ٹھیک ہے, تم اس کو دے دو. تم یہ سمجھتے ہو ملک کے لیے زرداری مناسب ہے, تم اسی کو ووٹ دے دو. سمجھ, تم جس کو زیادہ مناسب سمجھتے ہو تم اس کو ووٹ دو. لیکن اگر تمہیں پتہ ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے, تم پھر بھی اس کے پیچھے لگے ہو نا, اس کو تعصب کہتے ہیں. تم سوچو تو صحیح, کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے عمران خان علم میں زیادہ ہے. حالانکہ عمران خان کو تو کلمہ پڑھنا بھی صحیح نہیں آ رہا تھا. اس دن مجھے کس نے ویڈیو بھیجی, لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ. خدا کا خوف کرو یار, خدا سے ڈرو یار. تم کہہ دو نا یار کہ میرے ذہن کے اندر یہ ہے کہ عمران خان جو ہے تو وہ زیادہ مستحق ہے اس بات کا کہ اس کو ووٹ دیا ہے. کون نا تمہیں کون منع کرتا ہے, کون روکتا ہے تمہیں اس بات سے؟ دے دو اس کو ووٹ, بالکل ٹھیک ہے. لیکن قرآن کی آیت کو چسپاں کرنا, خدا کا خوف کرو اللہ کے بندے. احادیثوں کو چسپاں کرنا, پتہ ہی نہیں ہے اس کو کہ حدیث موجود ہے کہ موجود نہیں ہے, اور کہہ رہے بس تم حدیث بھیجو, فٹ کرنا ہمارا کام ہے. ایسی باتوں سے بچا کریں, ٹھیک ہے, ایسی باتوں سے. آپ جس پارٹی کو بھی آپ لوگ جو ہے, تم اب اسٹوڈنٹ کو تو میں نے کہا تھا اسکول کے, میں نے ان کو کہا تو تم لوگ جمعیت علماء اسلام کو بھی ووٹ نہ دو. اپنا سبق پڑھو, اسکول جاؤ, پڑھو, بس چھوڑ دو یہ فضول باتیں ہیں, ٹھیک ہے, ان کے اندر نہ لگے رہو. تو دیکھو یہاں پر میں آپ لوگوں کو کیا کر رہا تھا, یہ دیکھو, یہ ایک محدث, یہ ہے عالم, یہ ہے محدث. ان لوگوں کی وجہ سے دین پھیلا ہے. اتنے احتیاط کی باوجود اس طرح احتیاط انہوں نے کیا نا, تو تب جا کے ہمیں یہ دین پہنچا ہے. اگر اس جیسے مولانا ہوتے نا کہ جو قرآن کی آیتیں عمران خان کے اوپر فٹ کرتے, اس جیسے اگر لوگ اس زمانے میں ہوتے نا, تو آج کل ہم رام رام کرتے پھر, ٹھیک ہے. آج کل ہمارے دین کا بھی وہی حال ہوتا جو دین بنی اسرائیل کی قوم کے دین کا ہوا. سمجھ گئے, بنی اسرائیل تورات, ٹھیک ہے, کہا کہ بھائی کون سی تورات جو ہے تو وہ زیادہ معتبر ہے. 4 توراتیں ہیں ان کے پاس. کہو اللہ کی طرف سے کون سی تورات نازل ہوئی, ایک ہی تورات, اور یہاں پہ کون سی ہے, 4 توراتیں ہیں. ہمارے دین کا بھی پھر یہی حال ہوتا اگر اس جیسے مولانا نا پہلے زمانے کے اندر ہوتے. یہ میں آپ لوگوں کو احتیاط بتا رہا ہوں کہ دیکھیں کتنی احتیاط کی ہے فقہا نے, ٹھیک ہے, اور محدثین نے. تو جس کو بھی ووٹ دینا ہو ووٹ دیا کرو, لیکن حدیث فٹ نہ کرنا. حدیث حدیث کو اس معاملے کے اندر نہ لے کر آؤ, اسلام کو اس معاملے کے اندر نہ لے کر آؤ. بس دنیا کا معاملہ ہے, دنیا کے اندر بس کرو جو کرنا ہے کرو, اور دین کو مذاق نہ بناؤ. سمجھ گئے. تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی تمہیں پتہ نہیں ہے, تم حدیث کو تم فٹ کیسے کرو گی. الٹا جو ہے تو اس نے مجھے باتیں سنانا شروع کر دی. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جی. تقریباً 8-10 سال سے مجھ سے مسائل پوچھ رہی تھی, 8-10 سال سے. تو میں اس وقت واٹس ایپ وغیرہ بھی میرے پاس نہیں تھا, مجھے ای میل کرتی تھی وہ. صرف اس جملے کی وجہ سے اس نے میرا نمبر ہی ڈیلیٹ کر دیا. یہ دیکھو, یہ یہ جو ہے نا, یہ صلہ ہوتا ہے پھر. سمجھ گئے, یہ صلہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کی خدمت کرنے کا. چلو ہم تو اللہ کے لیے کرتے ہیں, ان کو اللہ پوچھے گا ان ایسے لوگوں کو. تو دیکھو اللہ کے رسول نے فرمایا, من صلی صلاتنا, جو ہماری نماز پڑھتا ہے, واستقبل قبلتنا, اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کرتا ہے, واکل ذبیحتنا, ہمارے ذبیحہ کو کھاتا ہے, فذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ, بس ایسے مسلمان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ذمہ حاصل ہے, ان کی ذمہ داری حاصل ہے. اللہ اور اس بندے کو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری کے اندر اللہ کی ذمہ داری کو نہ ٹوٹنا. فلا تحفر اللہ, پر جس کو اللہ تعالیٰ کا عہد و امان حاصل ہو اس کے ساتھ ذمہ داری کو نہ توڑنا, یعنی کہ عہد شکنی مت کرنا. تو جو بندہ ہماری نماز پڑھتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ ہماری نماز کی طرح نماز پڑھتا ہے, جو بندہ ہماری نماز کی طرح نماز پڑھتا ہے, جس طرح اللہ کے رسول نے اسلام وہ نماز پڑھائی, ہمیں نماز سکھائی, اس طرح نماز پڑھتا ہے, ہمارے ذبیحہ کو کھاتا ہے, ٹھیک ہے, اور قبلے کی طرف منہ کرتا ہے, تو یہ مسلمان ہے. اب یہاں پر ہے کہ مسلمان کے تعارف کے لیے 3 چیزوں کو یہاں پر بیان کیا گیا, ٹھیک ہے. تو نماز ہے, ٹھیک ہے, نماز بہت اونچا عمل ہے اسلام کے بعد, اسی کا درجہ ہے. اور قبلہ ہے,
تو قبلہ اور اس طرح ذبیحہ، تو کیا مسلمان کی پہچان اس کے اوپر موقوف ہے؟ ٹھیک ہے، کہ جو مسلمان قبلے کی طرف منہ کرے گا اور مسلمانوں کا ذبیحہ کھائے گا تو وہ مسلمان کی پہچان ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو، مسلمان ہونے کے لیے اور مسلمان کا تعارف کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی جو مسلمان ہو یا سابقہ دین کو چھوڑ کر اسلام کو اختیار کرے تو وہ اس حدیث کے اوپر اسلام وہ کیا کرے، عمل کرے۔ ٹھیک ہے، اس وقت اہل اسلام تھے، وہ اہل کتاب، تو ان کو کہا کہ بھائی آپ نے ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، آپ نے ہمارے قبلے کی طرف، کیونکہ یہودیوں کے ساتھ نصارہ کے ساتھ معاملہ تھا۔ اور دوسرا یہ کہ چونکہ یہود و نصارہ ایک تو اپنے قبلے کے اندر بھی سخت تھے، تو اس لیے فرمایا کہ بھائی اگر آپ نے مسلمان ہونا ہے نا تو پھر آپ ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھیں گے، یہ نہیں کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ بیت المقدس ہمارے لیے قابل احترام ہے، مسلمانوں کا قبلہ ہے، قبلہ اول، لیکن وہ منسوخ ہو گیا۔ آپ نے اگر مسلمان ہونا ہے تو بیت المقدس کی طرف نہیں، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہوگی۔ دوسرا ذبیحہ کو اس لیے ذکر کیا کہ یہود و نصارہ اپنے ذبیحہ کے علاوہ کسی اور کا ذبیحہ نہیں کھاتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اور یہ بھی ایک بڑی امتیازی چیز ہے، تو اس لیے ان کو یہ بھی فرمایا اس وقت، ٹھیک ہے، یہود و نصارہ کو، کہ بھائی دیکھو اگر آپ لوگوں نے مسلمان ہونا ہے نا تو یہ نہیں کہ پھر بعد میں ہمارے مسلمانوں کا ذبیحہ نہ کھاؤ، ہمارے مسلمانوں کا ذبیحہ بھی آپ کو کھانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اور اگر یہ نہیں کھاؤ گے اور اس کو حلال نہیں سمجھو گے تو حلال چیز کو حرام سمجھنے والا تو پھر مسلمان نہیں رہ سکتا نا، حلال چیز کو حرام سمجھنے والا پھر مسلمان نہیں رہ سکتا۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، تو فرمایا کہ یہ بندہ مسلم ہے۔ اب ایسے آپ بندے کو اگر کوئی نقصان پہنچائے گا تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری کو وہ نقصان پہنچاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری کو نقصان پہنچائے گا اللہ تعالیٰ پھر اس سے اس کی پوچھ کریں گے۔ ٹھیک ہے، چلے یہاں تک بس کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔